اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ اور ایک جوگی ڈریگن کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین کرام، سلطان ابراہیم شرقی حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بہت بڑا عقیدت مند تھا۔ سلطان نے قاضی شہاب الدین کو ملک العلماء کا خطاب پیش کیا اور اپنے 3 بیٹے سید اشرف جہانگیر سمنانی کی بیعت کے لیے روانہ کیے۔ ان کے ساتھ اونٹوں اور گھوڑوں پر زر اور جواہرات کے خزانے بھی لدے ہوئے تھے۔ سلطان نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح سید اشرف یہ خزانے قبول کر لیں، لیکن سید اشرف رحمت اللہ تعالی علیہ نے شہزادوں کو مرید بنا کر وہ جواہرات واپس کر دیے اور کہا کہ یہ پتھر یہاں سے لے جاؤ۔ پھر سلطان نے درخواست بھجوائی کہ سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ جون پور میں مستقل قیام فرمائیں۔ سید اشرف نے جواب دیا، فقیر کو تیری خاطر منظور ہے، لیکن جون پور کی شرط نہ لگاؤ، البتہ تیری سلطنت کے حدود سے باہر نہیں جاؤں گا۔ اگر چلا گیا تو تیری سلطنت کی حدیں خود کھینچ کر فقیر تک آ جائیں گی۔ سید اشرف 2 مہینے جون پور میں رہے۔ بے شمار لوگ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اور بہت سے علماء نے ان سے بیعت بھی کی۔ قاضی شہاب الدین کو سید اشرف رحمت اللہ تعالی علیہ نے خلافت کا خرقہ عطا کیا۔ جون پور سے سید اشرف بھدونڈ آئے۔ یہاں ملک العمراء محمود نے ان کا پرجوش خیر مقدم کیا۔ بھدونڈ ہندو جوگیوں اور پنڈتوں کا ایک بہت بڑا مرکز تھا۔ بھدونڈ کے بڑے مندر کے اطراف 500 چھوٹے چھوٹے مندر تھے اور ان مندروں کے اطراف قلعہ نما فصیلیں یعنی دیواریں بنی ہوئی۔ اس علاقہ میں کسی مسلم کو داخل ہونے کی اجازت تک نہ تھی۔ مسلمانوں نے مندروں سے بہت دور اپنی ایک بستی بسا رکھی تھی۔ ملک العمراء محمود سے یہ بات سید اشرف کو معلوم ہوئی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اگر ہم بڑے مندر ہی میں قیام کریں تو پھر کیا مذائقہ ہے؟ محمود کے چہرے سے تشویش ظاہر ہونے لگی۔ سید اشرف کو صاف صاف منع کرنا مناسب نہ تھا۔ آخر کچھ سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا، پیر و مرشد کو اختیار ہے کہ جہاں چاہیں قیام فرمائیں، لیکن چند دن پہلے کی بات ہے، بھدونڈ کے مندر کا بڑا پجاری گھومتا ہوا مسلم آبادی میں آ گیا تھا اور بہت سے لوگوں نے اسے ایک مسجد میں داخل ہوتے ہوئے بھی دیکھا۔ اس وقت نماز جاری تھی۔ لوگ سمجھے کہ شاید پنڈت کسی برے ارادے سے آیا ہے، چنانچہ اس کا پیچھا کیا گیا، مگر مسجد میں داخل ہوتے ہی پنڈت نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ البتہ مسجد کے صحن میں ایک بہت بڑا اژدہا کنڈلی مارے بیٹھا تھا اور اس کی زبان سے شعلے نکل رہے تھے اور دلچسپ آدمی معلوم ہوتا ہے۔ سید اشرف نے بات کاٹتے ہوئے کہا، اس سے تو ملاقات کرنی چاہیے۔ سید اشرف محمود کی دست بدست ممانعت کے باوجود اسی وقت اکیلے مندر کی جانب روانہ ہو گئے۔ وہ جب مندر کے دروازے پر پہنچے تو ان کی درویشانہ وضاقتہ دیکھ کر بہت سے پجاری ان کی اطراف جمع ہو گئے۔ سید اشرف نے ان سے پوچھا، سنا ہے تمہارے مندر میں کوئی اژدہا رہتا ہے جس کی سانسوں سے شعلے نکلتے ہیں، جسے آج ہم ڈریگن کہتے ہیں۔ ایک نوجوان پجاری نے کوئی جواب دینے کے بجائے دست درازی کی جسارت کرنا چاہیے، یعنی آپ سے لڑائی کرنا چاہیے، لیکن اچانک تمام پجاریوں کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہ پتھر کے بتوں میں تبدیل ہو گئے۔ سید اشرف خاموشی سے اس مندر میں داخل ہو گئے۔ ان پر جس پجاری کی بھی نظر پڑتی وہ فوراً پتھر کا بن جاتا۔ سید اشرف مندر کے اندر پہنچ گئے۔ یہاں ایک بہت بڑے بت کے سامنے ایک ننگ دھڑنگ سادھو کسی جاپ میں مصروف تھا۔ اس نے آہٹ جو سنی تو پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سید اشرف رحمت اللہ تعالی علیہ مسکرائے۔ سادھو کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ اس نے چیخ کے کہا، ملیچ، تو نے میری تپسیا کی بے حرمتی کی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ چند جنتر منتر تجھے بھی آتے ہیں، جبھی تو نے میرے چیلوں کے پیر جکڑ دیے ہیں، لیکن اس مندر سے تیری لاش باہر جائے گی۔ سید اشرف رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا، تم ایک با کمال پنڈت نظر آتے ہو، اس لیے تمہیں یہاں بیٹھے بیٹھے اپنے چیلوں کا حال بھی علم ہو گیا۔ سید اشرف نے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ جس سے اس کو راحت ملی اور اس نے اسی وقت صدقے دل سے توبہ کی اور اپنے چیلوں کے ساتھ مشرف بہ اسلام ہو گیا۔ سید اشرف نے اس کا اسلامی نام بابا کمال پنڈت رکھا۔ بھدونڈ میں بابا کمال پنڈت کے ہزاروں موتقد آج بھی موجود۔
खैर उन्होंने हजरत सैयद अशरफ जहांगीर समनानी के हाथ पर बैत की और एक मंदिर जो हिंदुओं की बहुत बड़ी इबादतगाह थी अब एक खानकाह में तब्दील हो गया। इसका नया नाम रूह आबाद रखा गया। वो रूह आबाद आजकल कचूचा कहलाता है। यहाँ एक और खानकाह बनाई गई और उसका नाम कसरत आबाद रखा गया क्योंकि मुकामी आबादी कसरत से मुसलमान हुई थी। एक छोटा सा हुजरा भी तामीर किया गया जो वहदत आबाद के नाम से मौसूम हुआ। इसके मशरकी हिस्से में सैयद अशरफ अपने खास मुरीदों के सामने सलूक और इरफान के मौजू पर खताबात किया करते थे। ये हुजरा दारुल अमान भी कहलाता है। इसके शुमाल में एक पुररौनक जगह रूह अफजा के नाम से मशहूर हो गई। यहाँ बुजुर्गाने दीन आते और रूहानी फैज हासिल करते। जो कोई भी, चाहे वो हिंदू पंडित होता या कोई हिंदू जोगी, जैसे ही सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जानब देखता, देखते ही ईमान की दौलत से बहरामंद हो जाता। और क्यों ना हो, क्योंकि यही तो शान होती है औलिया अल्लाह की। नाज़रीन इकराम, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियोस ला सकें। अपना, अपने दोस्तों का, गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।